بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ دوستان محترم، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حلم اور بردباری ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اس کی توفیق سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 43 تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے بارے میں فرمایا جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کرے، معاف کرے تو وہ بڑی ہمت والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم روز روشن کی طرح عیاں اور دنیا سے نرالا ہے۔ کوئی حلیم اور بردبار ایسا نہ ہوگا جس سے ایسے مواقع پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئے انتقام کے طور پر کوئی فعل سرزد نہ ہوا۔ اس بات کو دوبارہ سمجھاتا چلوں کہ کوئی بھی عالم ہو، فاضل ہو، کوئی بھی بردبار ہو، علم والا ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن آپ کی ذات صفات ہی ایسی ہے کہ جتنی تکلیف اور اذیت بڑھتی گئی، کفار مکہ نے آپ کو بہت ستایا، اسی قدر صبر اور برداشت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن آپ نے صبر اور برداشت کے دامن کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑا، خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی بھی دو کاموں میں سے ایک کام اختیار کرنا پڑے تو آپ نے ہمیشہ ایسے کام کو پسند فرمایا جو آسان ہو، جبکہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ اگر شرعی قباحت ہوتی تو دوسروں کی نسبت آپ اس سے زیادہ دور رہتے تھے۔ اس بات میں ایک نقطہ ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا اور ایسا کیوں کیا کہ آپ نے آسان کام کو اختیار کیا، جبکہ کافر لوگ اس بات پر طعن بھی کر سکتے۔ میرے دوستان محترم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر سب پر، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تو وہ کام سنت بن جاتا۔ اگر آپ سخت کام کرتے، دشوار کام کرتے اور آسان کام نہ کرتے تو اس امت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بھی دشوار کام کرتے، کیونکہ آپ کی سنت ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور ایک احسان نہیں، بہت احسان ہے کہ آپ نے ایسے کام کیے جو میری امت بھی کر سکے، میری امت آسانی سے کام کر سکے۔ تو یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا۔ اس مجسمہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ روایت ہے کہ غزوہ احد کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے
اور آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بہت صدمہ پہنچا۔ تمام صحابہ اکٹھے ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ کفار کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا فرما دی جائے، قربان جائیں۔ اس وقت بھی اس سراپا رحمت نے یہی فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مخلوق کے خدا کو حق کی دعوت دوں، میں ان پر عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور بارگاہ خدا بندی میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو دولت ہدایت سے مالا مال کر دے، دنیا کی دولت سے نہیں۔ کس دولت سے؟ ہدایت کی دولت سے۔ چونکہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں۔ دوستان محترم، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے بد دعا نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اگر آپ بد دعا دیتے تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر مبارک میں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ نے ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہی اپنے مد مقابل کو یا جو بھی تکلیف دینے والا ہے اس کے لیے دعا ضرور کی، بد دعا نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ ایسا موقع ہے کہ اسی طرح کا ہی ایک موقع حضرت نوح علیہ السلام پر آیا، تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی اپنی قوم کے لیے ایسی ہی دعا فرما دیتے تو کوئی ایک بھی بچنے نہ پاتا، کیونکہ انہوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، آپ کو زخمی کیا، آپ کو روح انور خون آلود کیا اور دندان مبارک شہید کر دیا۔ اس کے باوجود آپ نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا مانگنے سے انکار فرما دیا، بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ لوگ میرے منصب کو پہچانتے نہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس موقع پر آپ نے جس عظیم الشان صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں شمع رسالت کے پروانوں کے جواب میں خاموشی بھی اختیار کی، بلکہ زبان مبارک سے معافی کا اعلان فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احسان فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، ان کے لیے میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، ان کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی نامعقول حرکتوں کا خدا بند اقدس میں عذر بھی پیش کر دیا کہ وہ لوگ جہالت میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس نے اعتراض کیا کہ آپ عدل کیجئے، کیونکہ آپ کی تقسیم رضا الہی کے مطابق نہیں۔ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ میں دیا کہ اس کی جہالت بھی واضح ہو گئی اور نصیحت بھی فرما دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ افسوس، اگر میں بھی انصاف نہیں کرتا تو اور کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو بہت خسارے میں ہوں۔ بعض صحابہ کرام نے اسے قتل کرنا چاہا تو شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ہے وہ بردباری جس کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن آج اگر کوئی گستاخی کرے تو
میرا خیال ہے ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں کسی درخت کے نیچے کیلولہ فرما رہے تھے۔ کیلولہ کہتے ہیں تھوڑا سا آرام کرنا۔ اچانک غورس بن حارث ایک شخص ارادہ قتل سے آپ کے پاس آ پہنچا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھوڑی دور آرام فرما رہے تھے۔ جب پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ غورس نے کہا بتاؤ اب میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا؟ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ۔ اتنا سننا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ کانپنے لگ گیا، لرزش میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اب ان کا بھی ایمان دے۔ وہ بولا آپ بہتر قابو پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصور معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دی۔ جو کفار تھے ان کو یہ پتا تھا کہ جو خاتم النبیین رسول ہوں گے وہ معاف کرنے والا ہوگا، وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ اور غورس جب اپنی قوم میں واپس لوٹا تو وہ جا کر ان کو کہنے لگا کہ میں ایک بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ بعد میں وہ مسلمان ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اور آپ نے موٹے کناروں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی آپ کی اس چادر کو زور سے کھینچا، اس اعرابی نے، جس کے باعث گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ اس کے بعد اعرابی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان 2 اونٹوں کو مال سے لاد دو، یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس مال ہے یہ آپ کے باپ کا مال نہیں، نعوذ باللہ من۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ واقعی مال تو اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے اعرابی آپ سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب آپ اس کا جواب سنیں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے۔ مقصد یہ کہ ان کو یہ کامل یقین تھا کہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو رسول ہیں، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، وہ ہمیشہ دعا دیتے ہیں۔ دشمن بھی جانتا ہے کہ محبوب خدا بدلہ نہیں لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جاؤ اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آپ کے حلم اور پردباری کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی زیادتی کا بدلہ کبھی کسی سے نہیں دیا جس کا تعلق آپ کی ہی ذات سے ہو۔ ہاں، محارم الہی کا معاملہ الگ ہے۔ آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ما سوائے میدان جہاد کے، اور اپنے کسی خادم یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو کبھی نہیں پیٹا۔ زید بن سونا ایک مشہور یہودی عالم تھا، وہ حق کا متلاشی تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحات پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زید بن سعنا کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید کہنے لگے جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبوت کی تمام علامات میں نے پہچان لی سوائے 2 علامات کے، ایک کہ ان کا حلم اور اس کے جہل یعنی غصے پر غالب ہونا۔ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا رویہ کوئی اختیار کرے گا اتنا ہی ان کا حلم بڑھے گا۔ پھر انہوں نے آپ کے ساتھ ایک بیع کا تذکرہ کیا۔ زید فرماتے ہیں وعدے کے 2 یا 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ چنانچہ جب جنازہ پڑھ لیا اور دیوار کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور غصے سے آپ کی طرف دیکھا
اور آپ کی قمیض مبارک اور چادر کے پہلوؤں کو پکڑ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق مجھے دو، اللہ کی قسم تم سب عبد المطلب کے خاندان والے قرض ادا کرنے میں لئی تو لال سے کام لیتے ہو، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کو دیکھا، ان کی آنکھیں ان کے چہرے میں گھوم رہی تھیں، پھر انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، اے یہودی، کیا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا رویہ کر رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر مجھے کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار تیرے سر میں مار دیتا۔ فرماتے ہیں عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑے اطمینان اور سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یہ میری اور اس کی اور بات ہے، حاجت مند ہم کسی اور بات کے تھے، تم مجھ سے اچھی طرح ادا کرنے اور اس سے حسن تقاضا کے لیے کہتے ہو۔ پھر آپ نے زید بن سعنا سے فرمایا کہ ابھی تو وعدہ میں 3 دن باقی ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اسے لے جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اسے لے جاؤ اور اس کا قرض دے دو، اور اسے 20 سا کھجور اضافی دے دو، کیونکہ تم نے اسے ڈرایا تھا، اسے دھمکایا تھا۔ پھر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور صبر ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، اگر ہم بیان کرتے رہیں تو پوری عمر بیان کریں گے، لیکن بیانات پورے نہیں ہوں گے، واقعات پورے نہیں ہوں گے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش نے آپ کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ نے ان حوصلہ شکن تکالیف کے مقابلے میں پورے صبر و تحمل سے ہی کام لیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں آپ کو فتح سے نوازا اور آپ کے زیر فرمان سب کو کر دیا۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور محبت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔